عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ وہ کون سے نبی ہیں، ان کا کیا لقب ہے، ان کے کیا معجزات ہیں، اور ان کی زندگی کے بارے میں ہم اس سبق میں تفصیلاً پڑھیں گے۔ وہ کیا کام کرتے تھے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، سبق کو تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، سبق نمبر 1، حضرت داؤد علیہ السلام۔ حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی سے چند واقعات جان سکیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں جان سکیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب کے بارے میں جان سکیں، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت اور سلطنت کے بارے میں جان سکیں۔ پڑھیے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کیجئے جو بڑی قوت والے تھے، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا گیا۔ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب زبور مقدس نازل فرمائی۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام واحد نبی اور رسول ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ فی الارض کا لقب عطا کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ ترجمہ: ہم نے فرمایا، اے داؤد، بے شک ہم نے آپ کو زمین میں اپنا نائب بنایا ہے، تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بادشاہت ایک خاندان میں ہوتی تھی اور نبوت دوسرے خاندان میں، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ظالم اور جابر حکمران جالوت سے نجات دلائی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَاتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ۔ ترجمہ: اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے انہیں سلطنت اور حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھایا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت وسیع سلطنت سے نوازا تھا۔ آپ علیہ السلام نہایت معاملہ فہم، باحکمت اور عادل حکمران تھے۔ آپ علیہ السلام کی اس صفت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا ہے: وَشَدَّدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، سورہ صاد آیت نمبر 20۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کیا اور ان کو حکمت عطا فرمائی اور فیصلہ کن بات کہنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کئی سال تک عدل و انصاف کے ساتھ فلسطین کے علاقے پر حکومت کی اور بنی اسرائیل کی دینی تربیت فرماتے رہے۔ آپ علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے، پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن چھوڑ دیتے۔ آپ علیہ السلام نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک وسیع سلطنت کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ علیہ السلام سرکاری خزانے سے خرچ نہیں لیتے تھے، بلکہ آپ علیہ السلام اپنی روزی کمانے کے لیے لوہے کی زرہیں بنا کر بیچا کرتے تھے۔ محنت کر کے روزی کمانے کے حوالے سے حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کسی انسان کا بہترین رزق اس کے اپنے ہاتھ کی محنت سے کمایا ہوا رزق ہے، اور بلا شبہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے روزی کماتے تھے۔ مزید جانیں، زرہ لوہے سے بنا ہوا ایک خاص لباس ہوتا ہے جو لڑائی کے دوران دشمن کے تیر یا تلوار کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے۔ معجزات۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، حتیٰ کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے موڑ لیتے تھے۔ انہیں لوہے کو گرم کرنے اور ہتھوڑے کے استعمال کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَلَّنَا لَهُ الْحَدِيدَ۔ ترجمہ: اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو بھی نرم کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نہایت عمدہ اور مترنم آواز عطا فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام زبور مقدس کی تلاوت اتنی خوش الحانی کے ساتھ کرتے تھے کہ پرندے بھی آپ علیہ السلام کا ساتھ دینے لگتے اور اونچے اونچے پہاڑ بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں شامل ہو جاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ۔ ترجمہ: اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے 70 سال حکومت کی۔ آپ علیہ السلام نے 100 سال عمر پائی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی مبارک زندگی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی میں مصروف رکھنا چاہیے۔ روزی کمانے کے لیے کوئی جائز اور مقدس پیشہ اختیار کرنے کا طریقہ اپنانا چاہیے۔ محنت اور مزدوری سے کبھی بھی آر محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے کام کو جاری اور ساری رکھنا چاہیے اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو ہم نے سبق پڑھا
حضرت داؤد علیہ السلام، اس سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول اور ان کا لقب خلیفہ فی الارض ہے، ان کے معجزات کو پڑھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا کہ یہ لوہے کو بغیر کسی ہتھوڑے اور گرم کیے ہوئے موڑ لیتے تھے، موم تھا لوہا ان کے لیے۔ تو اس سبق کو آپ تفصیلاً پڑھیے، مزید آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کو حل کرنے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔